السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انسان اول مسجود ملائکہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ 25 آیات میں آیا ہے۔ قرآن عزیز میں انبیاء کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور سورہ بقرہ، سورہ اعراف، اسراء، کہف اور طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر اور صاد میں فقط ذکر صفات کے ساتھ، اور آل عمران، مائدہ، مریم اور یاسین میں صرف مختصر طور پر نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اللہ نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، اور وہ یک بہ یک گوشت پوست، ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور اور تکبر کی وجہ سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ فرماتے ہیں، اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، وہ جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے دور اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو توبہ اور ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگا کہ مجھ کو اب مہلت دے دو
اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دو۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک اور مرتبہ اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو اپنے دربار سے نکال ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا، ان کے پس و پیش، ان کے ارد گرد، ان کی چاروں طرفوں سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو ہم فرشتے اس کے لیے پہلے ہی حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور بغیر کسی چوں اور چراں کے تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی برپا کر دے۔ بارے الہا، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ ادھر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت اور سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کو کسی مونس اور ہمدم کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا، اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر، یہ درخت جو شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشگی اور آرام اور سکون اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور اس نے قسمیں اٹھائیں اور ان کو باور کروایا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سے سب سے پہلے نسیان نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ بس وہ شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ فوری طور پر جنت کا لباس اتر گیا، لباس سے محرومی۔ جلد از جلد آدم اور حوا دونوں پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے۔ جنت کا لباس اتر گیا، جنت کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں چھن گئیں، اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف اتار دیا، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 35 سے 38 تک اس بات کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس کے قریب نہ جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت اور سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے نکلنا پڑا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں
زمین میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لیے جن کے لیے اس کے حضور قبولیت تھی، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور بلا شبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہے اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکے تھے وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ بس ہمارا حکم ہوا اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو، لیکن یاد رکھو جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ حق کھولی جائے تو تمہارے لیے دو ہی راہیں ہوگی، جو کوئی اس راہ حق کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی اور سعادت ہوگی، اور دوبارہ اس کو اسی گھر میں خوش آمدید کہا جائے گا، اور اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی ڈر اور کسی قسم کی کوئی غمگینی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔